بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 39 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کی تعریفات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: قد یذکر الجہۃ فی القضیۃ فیسمى موجہۃ ورباعیۃ ایضا والموجہات 15، 8 منها بسیطۃ و7 منها مرکبۃ۔ اما البسائط فاحدها الضروریۃ المطلقۃ وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة، كقولك الإنسان حيوان بالضرورة والإنسان ليس بحجر بالضرورة۔ والثانية الدائمة المطلقة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، كقولك كل فلك متحرك بالدوام ولا شيء من الفلك بساكن بالدوام۔ الثالثة المشروطة العامة وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني، والوصف العنواني عندهم ما عبر به عن الموضوع كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا ولا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا۔ والرابعة العرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني، كقولنا بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا وبالدوام لا شيء من النائم بمستيقظ ما دام نائما۔ ترجمہ۔ فصل: کبھی قضیہ کے اندر جہت کو ذکر کیا جاتا ہے تو اسے موجہہ اور رباعیہ بھی کہا جاتا ہے، اور موجہات 15 ہیں، ان میں سے 8 بسیطے ہیں اور 7 مرکبے ہیں۔ ضروریہ مطلقہ ہے اور یہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک موضوع کی ذات موجود ہے، جیسے کہ آپ کا قول الانسان حیوان بالضرورت اور الانسان لیس بحجر بالضرورت، یعنی حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ انسان کی ذات موجود ہے، اور حجر کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے۔ اور دوسرا دائمہ مطلقہ ہے، اور یہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک موضوع کی ذات موجود ہے، جیسا کہ آپ کا قول کل فلک متحرک بالدوام ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، یعنی متحرک کا ثبوت دائمی ہے فلک کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ فلک کی ذات موجود ہے، اور ساکن کی سلب دائمی ہے فلک کے ہر فرد سے جب تک کہ ذات فلک کی موجود ہے۔ تیسرا مشروطہ عامہ ہے، اور یہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، اور وصف عنوانی مناطقہ کے نزدیک وہ لفظ ہوتا ہے جس سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا،
یعنی متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، یعنی ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور چوتھا قضیہ عرفیہ عامہ ہے، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک کہ موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا قول بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یعنی متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور بالدوام لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما، مستيقظ کی سلب دائمی ہے نائم کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف نوم کے ساتھ متصف ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ قد یذکر الجہۃ فی القضیۃ فیسمى موجہۃ و رباعیۃ ایضا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی جہت کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں۔ جہت کو سب سے پہلے سمجھیں کہ جہت کس کو کہتے ہیں۔ جہت قضیے کے اندر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو موضوع اور محمول کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی کیفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، کہ موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے یا تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے یا دائمی ہوتا ہے، یا محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایسا لفظ جو ضرورت کے اوپر، دوام کے اوپر یا امکان کے اوپر جو دلالت کرتا ہے اس لفظ کو جہت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت، دوام اور امکان یہ موضوع اور محمول کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی کیفیت کو واضح کرتے ہیں کہ محمول کا جو ثبوت موضوع کے لیے ہے یا محمول کی سلب جو موضوع سے ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی وہ ضروری ہے یا دائمی ہے یا ممکن ہے۔ تو ایسا لفظ جو اس کیفیت کو واضح کرے، کیفیت کے اوپر دلالت کرے، اس لفظ کو جہت کہا جاتا ہے۔ اب قضیہ حملیہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو ہوتی ہے اور کبھی مذکور نہیں ہوتی۔ اگر تو قضیہ حملیہ کے اندر جہت مذکور ہو تو اس کو موجہہ اور رباعیہ بھی کہا جاتا ہے۔ موجہہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر جہت ہے، اور رباعیہ اس وجہ سے کیونکہ اب قضیہ حملیہ کے 4 اجزاء بن گئے ہیں۔ 3 تو پہلے تھے اجزاء، موضوع، محمول اور رابطہ، اور چوتھا یہ جز بھی آ گیا یعنی کہ جہت۔ تو اس وجہ سے قضیہ حملیہ کو پھر رباعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ حملیہ کے اندر جہت مذکور نہ ہو تو اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے۔ آپ مثلا دونوں کی مثال سمجھے۔ موجہہ کی مثال جیسے کل انسان حیوان بالضرورت، کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے، حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ انسان کی ذات موجود ہے۔ تو اس قضیہ کے اندر جو بالضرورت کا لفظ ہے یہ موضوع اور محمول کے درمیان پائے جانے والی کیفیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، یہ جہت ہے۔ تو اس لیے اس قضیہ کو ہم موجہہ کہیں گے۔ اور اگر بالضرورت کے لفظ کو ہٹا کر کل انسان حیوان کہا جائے تو یہ قضیہ مطلقہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جہت مذکور نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر قضیہ حملیہ کے اندر جہت ہوتی ضرور ہے لیکن اس کا ذکر ضروری نہیں، کبھی ذکر ہوتا ہے اور کبھی ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ذکر ہو تو ایسے قضیہ حملیہ کو موجہہ، اور اگر ذکر نہ ہو تو اس کو قضیہ حملیہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو قضیہ موجہہ کی تعریف آگئی۔
آگے مصنف والموجہات 15، یہاں سے موجہات کی تعداد بیان کرتے ہیں۔ موجہات ویسے تو بے شمار قسم کے ہیں، موجہات کو ذکر کیا جائے گا اور علوم کے اندر جن سے بحث ہوتی ہے وہ 15 قسم کے موجہات ہیں۔ ان 15 موجہات میں سے 8 بسیطے ہیں اور 7 مرکبے ہیں۔ تو قضیہ موجہہ کی یہ آگے 2 قسمیں بن جاتی ہیں، نمبر 1 بسیطہ، نمبر 2 مرکبہ۔ بسیطہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب سے مرکب ہو، یعنی جس کے اندر یا تو ایجاب ہو یا سلب ہو، تو اس کو بسیطہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر قضیہ موجہہ کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو تو اس کو مرکبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ فرق اس طرح پہچانیں گے کہ اگر قضیہ کے اندر فقط ایجاب ہے یا فقط سلب ہے تو یہ بسیطہ ہے، اور اگر ایجاب اور سلب دونوں پائے جا رہے ہیں بیک وقت، اور اگر ایجاب اور سلب دونوں پائے جا رہے ہیں بیک وقت ایک قضیہ کے اندر تو اس قضیہ کو مرکبہ کہا جاتا ہے۔ تو جو قضیہ موجہہ بسیطہ ہے اس کے 8 قسم ہیں، اور جو قضیہ موجہہ مرکبہ ہے اس کے 7 قسم ہیں۔ اما البسائط، یہاں سے مصنف الرحمہ جو بسائط 8 ہیں ان کا بیان کرتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا قضیہ ہے ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کی، وہی التی حکم فیہا بضرورت ثبوت المحمول للموضوع او سلبہ عنہ ما دام ذات الموضوع موجودۃ، یعنی ضروریہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ موضوع کی ذات موجود ہے۔ موجبہ کی مثال دیکھیں، الانسان کے اندر بضرورت یہ جہت ہے اور اس پورے قضیے کو ضروریہ مطلقہ کہا جائے گا، اور یہ بسیطہ ہے۔ بسیطہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر ایجاب ہے، سلب نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے الانسان لیس بحجر بضرورت، یعنی حجر کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے۔ تو یہ بھی بسیطہ ہے کیونکہ اس کے اندر فقط سلب ہے، ایجاب نہیں ہے، اور یہ ضروریہ ہے کیونکہ اس کے اندر ضرورت پائی جا رہی ہے۔ دوسرا قضیہ ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہو جب تک کہ ذات موضوع کی موجود ہے۔ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی پائی جاتی ہے اور دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی پایا جاتا ہے۔ ضرورت ذاتی کا مطلب ہے جب تک ذات موضوع کی موجود ہے، اور دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ محمول کا ثبوت دائمی ہے یا سلب دائمی ہے جب تک کہ ذات موضوع کی موجود ہے۔ دائمہ مطلقہ موجبہ کی مثال ہے کل فلک متحرک بالدوام، اس کا معنی ہے متحرک کا ثبوت دائمی ہے فلک کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ ذات فلک کی موجود ہے۔ یہ فلاسفہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک جو افلاک کو حرکت وہ دائمی ہوتی ہے، افلاک کی حرکت، ان کے نزدیک افلاک حرکت کرتے ہیں۔ اور سالبہ کی مثال لا شیء من الفلک بساکن بالدوام، اس کا معنی ہے کہ ساکن کا ثبوت بلکہ ساکن کی سلب دائمی ہے فلک کے ہر فرد سے جب تک کہ ذات فلک کی موجود ہے۔ تیسرا قضیہ ہے مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ یہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ضروری ہے جب تک کہ موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اس میں ضرورت وصفی والی جہت پائی جاتی ہے۔
وصف عنوانی کس کو کہتے ہیں؟ وصف عنوانی وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس سے موضوع کو تعبیر کیا جاتا ہے، وہ لفظ وصف عنوانی ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال دیکھیں، کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا۔ اس قضیے کے اندر کل کاتب یہ موضوع ہے اور وصف کتابت کے ساتھ موضوع کو تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا اس وصف کو ہم کہیں گے کہ یہ وصف عنوانی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے کہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بضرورت ما دام کاتبا، یعنی ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ چوتھا قضیہ عرفیہ عامہ۔ عرفیہ عامہ کے اندر دوام وصفی والی جہت پائی جاتی ہے، یعنی اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے دائمی ہے جب تک کہ موضوع کی ذات متصف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا۔ یہ موجبہ کی مثال ہے، اس کا معنی کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے بالدوام لا شیء من النائم بمستيقظ ما دام نائما، کہ مستيقظ کی سلب دائمی ہے نائم کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف نوم کے ساتھ متصف ہے۔ نائم کہتے ہیں سونے والا اور مستيقظ کہتے ہیں بیدار ہونے والا، یعنی بیدار کی سلب والے کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ صفت نوم کے ساتھ متصف ہے۔ ظاہر ہے جب وہ سو رہا ہے تو مستيقظ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا عرفی عامہ۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے بسائط ثمانیہ میں سے 4 قضیے ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، یہ 4 قضیے بسیطے ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھے۔ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی پائی جاتی ہے، دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی، مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی اور عرفی عامہ میں دوام وصفی والا حکم پایا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ موجہہ اور مطلقہ کی تعریفات، اس کے علاوہ مرکبہ اور بسیطہ کی تعریفات اور یہ جو 4 موجہات آئے ان کی تعریفات و امثلہ کو بیان کریں اور حالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی